अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी के समाजवादी के ज्येष्ठ नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता शमशुद्दीन अंसारी ये उम्रा के लिए रवाना हुए हैं। 10 इस्लामी महीना रमजान के महीने में वो 35 दिन के लिए वहां पर उम्रा में गए हुए हैं। वहीं उनकी ईद भी होगी। इतने मुकद्दस जगह पर जाने पर उनके दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों ने उनका सत्कार किया। इस समय आए हुए उनके परिजनों ने भी उनका सत्कार करते हुए मुबारकबाद दी। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ की ओर से परभणी के जिला कलेक्टर ऑफिस पर आज तारीख 23 मार्च 2023 गुरुवार के रोज पुरानी पेंशन लागू करने के लिए और मोर्चा निकाला गया। ये मोर्चा प्रमोद लाटे मराठवाड़ा उपाध्यक्ष इनके नेतृत्व में निकालते हुए विविध मांगों का निवेदन जिला कलेक्टर द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया। इस समय बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी और कर्मचारी हाजिर थे। जय मूल निवासी मी प्रमोद लाटे, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ जुनी पेन्शन योजना बहाल करिता आज 23 मार्च 2023 रोजी मोठ्या प्रमाणात आज परभणीच नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रभर आंदोलन करण्यात आलेले आहेत। यामध्ये सगळ्यात या मागण्या होत्या, जुनी पेन्शन योजना लागू केली पाहिजे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 रद्द झालं पाहिजे, नवीन 4 कामगार संहिता रद्द झालं पाहिजे, केंद्र राज्य यांच्या अखत्यारीतील असलेली शाळा महाविद्यालय विद्यापीठे ऑटोनॉमस करू नका आणि अंशकालीन व करार पद्धतीने घेतलेले कर्मचारी नियमित केले पाहिजे, सरकारी उद्योगाचे खाजगीकरण थांबवा व केलेले खाजगीकरण रद्द करा, तसेच अनुसूचित जाती जमाती विद्यार्थ्यांना फेलोशिप त्वरित अदा करा, असं या मागण्या आहेत। आणि यामध्ये आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रभर आज निवेदन दिलेलं आहे। ह्या जर मागण्या लवकर प्राप्त नाही झाल्या आणि मान्य नाही केल्या तर आम्ही मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रभर आणि भारतभर आंदोलन करू। राष्ट्रीय मूल्यवासी बहुजन कर्मचारी संघातर्फे आज महाराष्ट्रातल्या 36 जिल्ह्यामध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, खाजगीकरण धोरण रद्द करावे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे सुद्धा रद्द करावे, नवीन 4 कामगार कायदे रद्द करावे, केंद्र व राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या शाळा महाविद्यालये ऑटोनॉमस हे रद्द करावे, अंशकालीन व करार पद्धतीने घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित करावे, सरकारी उद्योगाचे खाजगीकरण थांबवावे, या अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप शिष्यवृत्ती तात्काळ प्रदान करावी, या सर्व मुद्द्यावर महाराष्ट्रामध्ये 36 जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ आज रोजी आंदोलन करीत आहे, धरणे आंदोलन करीत आहे। त्याचाच भाग म्हणून आज परभणी जिल्हा परिषद अंतर्गत राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ या ठिकाणी माननीय जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मार्फत माननीय राष्ट्रपती, माननीय राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांना आज निवेदन देण्यात आलेलं आहे करिता या ठिकाणी मी सांगत आहे। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक कान गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ की ओर से परभणी के जिला कलेक्टर ऑफिस पर आज तारीख 23 मार्च 2023 गुरुवार के रोज पुरानी पेंशन लागू करने के लिए और मोर्चा निकाला गया। ये मोर्चा प्रमोद लाटे मराठवाड़ा उपाध्यक्ष इनके नेतृत्व में निकालते हुए विविध मांगों का निवेदन जिला कलेक्टर द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया। इस समय बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी और कर्मचारी हाजिर थे। जय मूल निवासी मी प्रमोद लाटे, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ जुनी पेन्शन योजना बहाल करिता आज 23 मार्च 2023 रोजी मोठ्या प्रमाणात आज परभणीच नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रभर आंदोलन करण्यात आलेले आहेत। यामध्ये सगळ्यात या मागण्या होत्या, जुनी पेन्शन योजना लागू केली पाहिजे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 रद्द झालं पाहिजे, नवीन 4 कामगार संहिता रद्द झालं पाहिजे, केंद्र राज्य यांच्या अखत्यारीतील असलेली शाळा महाविद्यालय विद्यापीठे ऑटोनॉमस करू नका आणि अंशकालीन व करार पद्धतीने घेतलेले कर्मचारी नियमित केले पाहिजे, सरकारी उद्योगाचे खाजगीकरण थांबवा व केलेले खाजगीकरण रद्द करा,
तसेच अनुसूचित जाती जमाती विद्यार्थ्यांना फेलोशिप त्वरित अदा करा असं या मागण्या आहेत आणि यामध्ये आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रभर आज निवेदन दिलेलं आहे. ह्या जर मागण्या लवकर प्राप्त नाही झाल्या आणि मान्य नाही केल्या तर आम्ही मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रभर आणि भारतभर आंदोलन करू. राष्ट्रीय मूल्यवासी भोजन कर्मचारी संघातर्फे आज महाराष्ट्रातल्या 36 जिल्ह्यामध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, खाजगीकरण धोरण रद्द करावे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे सुद्धा रद्द करावे, नवीन 4 कामगार कायदे रद्द करावे, केंद्र व राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या शाळा महाविद्यालये ॲटोनॉमस हे रद्द करावे, अंशकालीन व करार पद्धतीने घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित करावे, सरकारी उद्योगाचे खाजगीकरण थांबवावे, या अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप शिष्यवृत्ती तात्काळ प्रदान करावी. या सर्व मुद्द्यावर महाराष्ट्रामध्ये 36 जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय मूल्यवासी भोजन कर्मचारी संघ आज रोजी आंदोलन करीत आहे, धरणे आंदोलन करीत आहे. त्याचाच भाग म्हणून आज परभणी जिल्हा परिषद अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यवासी भोजन कर्मचारी संघ या ठिकाणी माननीय जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मार्फत माननीय राष्ट्रपती, माननीय राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांना आज निवेदन देण्यात आलेलं आहे करिता या ठिकाणी मी सांगत आहे. शादी वलीमा हो या कुछ और प्रोग्राम, सिर्फ एक ही नाम, इरफान फंक्शन हॉल। शादी वलीमा, बर्थडे पार्टी, रस्म व अन्य प्रोग्राम के लिए फंक्शन हॉल दस्तयाब है। दिलकश और खुशनुमा डेकोरेशन के साथ तैयार, लेडीज और जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, पार्किंग की सुविधा, 24 घंटे पानी और लाइट, शांत और खुशगवार माहौल। अपने प्रोग्राम की बुकिंग तुरंत करें, इरफान फंक्शन हॉल बुक करें और अपने फंक्शन में 4 चांद लगाए। एड्रेस जमजम कॉलोनी, चश्मे हयात कुएं के पास, कवड़गांव रोड, परभनी। मोबाइल नंबर शेख रुस्तुम 9890877388, शेख सलमान 7875886786, शेख इरफान 9764265299। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। 23 मार्च आज से रमज़ान की पहली तरावी शुरू हो रही है और यहाँ से रमज़ान का अब जो आमद आ रही है उस आमद पर हम हमारे व्यूअर्स के कहने पर आज हमारे मौलाना ज़हीर अब्बास ख़ासमी, इमाम मुल्ला मस्जिद परभनी, इनसे मुखातिब करते हुए आज हम रमज़ान की फजीलत आप लोगों के सामने बयान कर रहे हैं। आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम ही बिरादरान इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ और माह मुबारक ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम मिला हम लोगों को, क्योंकि 2 साल ऐसे गुज़रे कि जिसमें रमज़ान ज़्यादा हम लोगों के समझ में नहीं आया। ये अल्लाह का वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह की रहमतों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। अल्लाह की रहमतें पूरी दुनिया के ऊपर में नछावर रहती है। तो मैं ये कहूँगा कि रमज़ान जैसी मुबारक साअतों को हम लोग गफलत में ना गुजारें, बल्कि 3 अशरे इसमें मग़फ़िरत है, रहमत है, आग से खुलासी है। तो इन चीज़ों के लिए हम एहतमाम करें। रमज़ान की सबसे अहम बात यह है कि रमज़ान में रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया और सबसे बड़ी इबादत जो है रमज़ान में वो रोज़ा है। और उसके बाद में रात में तरावी में कुरान करीम को सुनना सुन्नत है। पूरी रमज़ान के अंदर में तरावी का पढ़ना ये अलहदा सुन्नत है और कुरान करीम का तरावी में मुकम्मल सुनना ये अलहदा सुन्नत है। माशाअल्लाह हमारे अपने शहर के अंदर में बहुत सारे हुफ़ाज़ इकराम तमाम मसाजिद में तरावी हो रही है, बल्कि एक दौर ऐसा था कि हाफिज़ मिलता नहीं था, लेकिन माशाअल्लाह हुफ़ाज़ बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में भी है और कई कई जगह 2-2, 3-3, 4-4 हुफ़ाज़ इकराम है। ये अल्लाह का इनाम है। तो हम लोग ये ना सोचें कि 3 दिन में हमने कहीं तरावी पढ़ ली, 6 दिन में पढ़ ली, 10 दिन में मुकम्मल कर ली तो हम आज़ाद हो गए, बल्कि ये मौका गनीमत जानिए कि जो कुछ हमें पढ़ने को मिला हम मुकम्मल तरीक़े से कुरान को अल्लाह की याद करते हुए सुनेंगे तो इंशाअल्लाह हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। और जब ये कुरान मुकम्मल हो जाए तो फिर आप आज़ाद नहीं समझे, बल्कि आपका सफ़र हो, हज़र हो या फिर कहीं आप किसी काम में मसरूफ़ हो तो जहाँ कहीं भी हो आप तरावी पढ़ने की कोशिश करें। ये हमारा पैगाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमीयतुल अइम्मा, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, दारुल इफ्ता, ये तमाम जो तंजीमें हमारी अपनी शहर की माशाअल्लाह तमाम ही उलमा इकराम ने खिदमतें की है और बहुत सारी जगहों पर तरावी का इंतज़ाम भी हुआ। और हमारे करीब में माशाअल्लाह फ़ातिमा फ़ंक्शन हॉल जो अनीस इनामदार साहब का है, वहाँ पर औरतों के लिए भी तरावी का नज़्म 10 दिन का किया गया है। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और बहुत सारी जगहों पर जैसे मेरे मदरसे के अंदर में भी तरावी माशाअल्लाह होती है
اور ہمارے خیرالعلوم کی طرف سے بھی ابھی یہ بات سننے کو ملی کہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی تراویح کا اہتمام کیا ہے. تو میں تمام نوجوانوں سے خصوصاً گزارش کروں گا کہ آپ 1 مہینے تک کے اللہ کے لیے، پھر میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے آپ اللہ کے گھر میں آئیں، نمازوں کی پابندی کریں، فرض نمازیں پڑھیں، روزے کا سب سے زیادہ اہتمام کریں. اگر کسی وجہ سے آپ نے سحر نہ کی ہو، نہ اٹھ سکے ہو، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ سحر نہ کی اس لیے روزہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو برداشت کر کے آپ افطار تک رکے رہے. انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت زیادہ ثواب دے گا. اور خصوصیت کے ساتھ کہ آج کل کے جو حالات ہیں ان کے اوپر میں ہمارے تمام علماء کی جانب سے میں یہ بات کہوں گا، خصوصاً ہمارے اکابروں نے یہ فرمایا کہ امت کے اندر میں اب رات میں رونے والے لوگ کم ہو گئے، ختم تو نہیں ہوئے لیکن کم ہو گئے. میں یہ چاہوں گا کہ اللہ کے نزدیک نوجوانوں کا جو سجدہ ہوتا ہے ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ اللہ کے نزدیک بابرکت سجدہ ہے. تو میں نوجوانوں سے خصوصاً یہ درخواست کروں گا کہ رات کے حصے میں وہ مساجد کے اندر میں بیٹھیں، نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، مسجد میں داخل ہوں، 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل ایسی نماز پڑھ کر آپ اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا مانگے، امت کے لیے دعا مانگے. جس نبی کی ہم امت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ امت کے لیے مانگا ہے. تو میں خصوصاً گزارش کروں گا تمام نوجوان میرے دوستوں سے کہ وہ بھرپور رمضان کا خیال رکھے، لغو و لعب سے دور رہے، جتنا ہو سکے عبادت کرے. آپ یہ سمجھیں گے کہ عبادت نہیں کی تو کوئی مسئلہ نہیں، گناہ بھی اگر آپ اس مہینے میں کریں گے تو اس کا بھی بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے. اس لیے آپ گناہوں سے پرہیز کریں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اللہ کے دین کی خاطر آپ تلاوت کریں. تلاوت اگر ہو گئی تو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ رمضان میں آپ نمازیں جو آپ کے ذمہ قضا ہے، ہمارے مولانا محمد ایوب صاحب بھٹکلی فرماتے ہیں کہ قضا نمازوں کے آپ جو ہے تو مکمل ترتیب بنا لیں کہ میری اتنی نمازیں چھوٹی ہے، تو ہر فرض نماز کے بعد جیسے بھی آپ کو موقع ملا آپ قضا نمازیں جو ہیں اس کو دہراتے رہے، اور قضا نمازیں اپنے ذمے سے اس کو ساقط کر لے. اللہ کے سامنے ہم قرض لے کر حاضر نہ ہو. اگر آپ نے یہ سوچا کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی اور وہ باقی نمازیں ہمارے اوپر میں جو ہے تو قضا ہو گئی، تو قضا کی ادائیگی کا وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو اس موقع کو غنیمت جان کر ہم اپنی قضا نمازوں کی مکمل جو ہے تو ترتیب بنا لیں، اور رمضان کے روزے فل رکھیں، اور اسی طریقے سے تراویح کا اہتمام کریں. اور زکوٰۃ اور صدقات جو آپ نکال رہے ہیں سوچ سمجھ کر، جو مدارس والے بھی آتے ہیں ماشاءاللہ ابھی علماء اکرام نے میں سمجھتا ہوں پورے مہاراشٹر کے اندر میں یہ بنایا ہے کہ جہاں کہیں بھی مدارس ہیں ان کا رجسٹریشن وغیرہ دیکھا جا رہا ہے. خصوصاً ہمارے شہر کے اندر میں جمعیت الائمہ کا یہ اقدام بڑا اچھا ہوا کہ تمام ائمہ کو یہ کہا گیا کہ بھئی جمعیت الائمہ کا اگر آپ کے پاس میں لیٹر پیڈ ہوگا تو آپ سمجھنا کہ ان کی تحقیق ہو چکی ہے. تو اس طریقے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ سفیر پکڑا گیا اور کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ غلط ہے تو بھی ہماری بدنامی ہے. تو ہم اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں. مولانا جس طرح سے کچھ لوگوں کے یہ سوالات ہے ابھی کہ زکوٰۃ کا معاملہ جو رہتا ہے تو زکوٰۃ کس طرح سے دی جائے، جو اپنے یعنی کہ انسانی جو زندے ہیں ان کی زکوٰۃ اناج کے شکل میں، اور جو اپنے پاس مال و زر ہے اس کا کس طریقے سے کتنا ٹکے واری جو تو اس میں رہنا چاہیے، اس کے بارے میں بہت سے کنفیوز ہے. وہ ہمارے ویورس اور درشکوں کو بتائے کہ بھی وہ زکوٰۃ کا معاملہ کس طرح سے رہے گا. ہم لوگوں نے کتاب الزکوٰۃ کے اندر میں زکوٰۃ کے معاملے کو یہ پڑھا ہے کہ حولان حول، یعنی کہ 1 سال اس مال کے اوپر میں گزرنا شرط ہے. مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے کی رقم یا 10,000 روپے کی رقم ابھی آپ کے پاس میں ہے، اور پچھلے رمضان سے لے کر اب تک وہ رقم رکھی رہی، وہ زائد مال ہے، آپ کے کھانے پینے کا مال نہیں ہے بلکہ زائد ہے، آپ کا نفع ہے. تو نفع کے اوپر میں زکوٰۃ ہے. اور وہ کتنی زکوٰۃ ہے؟ کتابوں کے اعتبار سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کل مال کا 40واں حصہ، مثال کے طور پر 10 روپیے اگر آپ کی مالیت ہے اس کا 40واں حصہ 25 پیسے ہوتے ہیں. تو ایسے کل مال کو آپ اکٹھا کر لیں، اس کا 40واں حصہ نکالیں گے، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اب زکوٰۃ کے اوپر میں سال کا گزرنا یہ شرط ہے، لیکن اگر کسی کا سال مکمل نہ ہو، 2 مہینے باقی ہے، وہ یہ سوچ کر زکوٰۃ دے کہ اللہ کی امان میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. زکوٰۃ دینے والا اپنے مال کو جو ہے اللہ کے حوالے کر رہا ہے کہ اللہ اس کے مال کا محافظ ہے. یہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے ہم لوگوں کے پاس میں. اور اگر آپ کو دیگر معلومات کرنی ہو تو ہر محلے کے امام کے پاس میں آپ جائیں، یا پھر کسی مفتی صاحب کو، کسی عالم دین کو آپ دیکھیں تو ان کے سامنے اپنا پورا مسئلہ بیان کریں کہ اس طریقے کا میرا مال ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کی شرعی اعتبار سے رہنمائی کریں گے. ہر مسجد کا امام جو ہے آپ ان سے جا کے معلومات کریں، اور دیگر علماء، بہت بڑے علماء ہمارے پاس میں ایک بڑی تعداد میں جمع ہے، آپ ان سے رجوع ہوں اس معاملے کے اندر میں، کوئی مشکل نہیں ہے. زکوٰۃ کا دینا جو ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے.
اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا مال پاک ہوگا، اگر ہم زکوٰۃ کو چرائیں گے تو ہمارے مال کی حفاظت اللہ کے پاس میں نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کہ مال کا 40واں حصہ 10 روپے پہ ہم نے جیسے 25 پیسے زکوٰۃ نکالی، ایسی ایک رقم بڑی جس کو ہم شمار کریں گے 1 لاکھ روپیہ، تو اس کا 40واں حصہ 2500 روپے ہوتے ہیں۔ تو ہم مال کی حساب کر لیں۔ اب یہ ہو گیا مال کے اعتبار سے۔ عام طور پہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنا سونا کسی کے پاس میں ہوتا نہیں اور اتنی چاندی ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا کہ دونوں کو اگر ملایا جائے اور دونوں کی مقدار کسی ایک پر بھی پہنچے، مثال کے طور پر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار عام طور پہ پہنچ جاتی ہے، اگر یہ مقدار پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر میں زکوٰۃ واجب ہے، وہ زکوٰۃ ادا کر لیں۔ تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کو مال کے اعتبار سے ہم گن کر اس کا حساب لگا کر کریں گے۔ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ اپنے مال کو لے کر علماء کے قریب میں ہو جائیں تاکہ آپ کو مسئلہ اور واضح انداز میں سمجھ میں آئے گا۔ بہت سارے لوگوں کے الگ الگ مسائل ہوتے، لیکن موٹی سی بات یہ ہے کہ کل مال کا 40واں حصہ یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے موقع پر جیسے یہ عشرہ ہے، پہلا عشرہ یہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، دوسرا جو عشرہ ہوتا ہے یہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ آگ سے خلاصی کا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ابی بن کعب والی بڑی عام حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ نے منبر پر قدم رکھا تو کہا آمین، تو فرمایا اللہ کے رسول آج تو ہم نے نئی بات سنی، پھر دوسرے پر آمین، تیسرے پر آمین، اور پھر آمین کہنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا اللہ کے رسول آمین کہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی ماں باپ کی مغفرت نہ کرا لے، کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، اور کہا کہ رمضان کا مبارک مہینہ اس کو ملے وہ اپنی مغفرت نہ کرائے، کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، اور کہا کہ رمضان کا مبارک مہینہ اس کو ملے اور میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، کہا کہ ہلاک ہو جائے شخص۔ تو یہ حدیث دکھنے میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ عام طور پر فضائل اعمال کے اعتبار سے یا علماء اس کو بیان کرتے، حدیث کوئی بھی ہو لیکن حدیث ہوتی ہے، اس لیے ہم اس حدیث کا اہتمام کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہے جن پر کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں بھیجنا چاہیے، اور ہم کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں مغفرت کے لیے استغفر اللہ العظیم اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار یہ پڑھتے رہیں، بہت سارے استغفار ہیں وہ پڑھتے رہے، اور جتنا وقت ہمیں خالی ملتا ہے تو ہم یہ سوچیں یہ سیزن کا مہینہ ہے، ہم اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت، اپنی تلاوت، اپنی نمازیں، ہر چیز آپ کروا سکتے ہیں۔ اور میں یوں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے گھروں کے اندر میں افطار سے پہلے پکوان ہوتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ برکتیں دیتا ہے۔ ہم اپنے افطار سے پہلے 10 منٹ پہلے اگر پورے گھر کے بچے، بیوی اور ان کے خاوند اور گھر کے افراد دسترخوان پر جمع ہو کر اگر دعا کا ماحول بنائیں گے اور تھوڑے سے آنسو اگر ہم اللہ کے سامنے نکالیں گے تو میں یوں سمجھتا ہوں ایک ماحول بن پڑے گا اور اس گھرانے کے اندر میں برکت کو آنے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ اللہ انہی باتوں کے ساتھ ہمیں رمضان کے خوشیاں مبارک کرے اور رمضان گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ رمضان کے مبارک موقع کے اوپر میں لوگ افطار کراتے ہیں، بعض لوگ اس کو نام دیتے ہیں افطار پارٹی۔ پارٹی کوئی چیز نہیں ہوتی، آپ عربی کے اندر میں اس کو یوں کہیں کہ افطار صائم، یعنی کہ افطار کس کا ہے بھائی؟ صائم، یعنی روزہ رکھنے والے کا افطار کرا رہے، تو اس کو افطار صائم کہے، آپ پارٹی نہ کہے، کیونکہ پارٹی کہنے سے دوسرے لوگوں کو ذرا عجیب سا محسوس بھی ہوتا ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ آپ افطار صائم یعنی کہ میں نے آج افطار جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے میں نے ان لوگوں کے افطار کا اہتمام کیا ہے، اس انداز سے آپ پروگراموں کو کریں۔ اور افطار کے اندر میں آپ ایک چیز غور کر لیں، بہت سارے لوگوں کا کہنا آتا ہے کہ فلاں جگہ جانا نہیں جانا، میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، حدیث یہ کہتی ہے کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو اپنے بھائی کے یہاں کھانا تو اگر آپ کو پسند آوے تو آپ جائیں، اور اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ معذرت کر لیں کسی طریقے سے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ روزہ رکھ رہے اور پھر یوں کہہ رہے کہ ان کے پاس کا مال خراب ہے، ان کا غلط ہے، ٹھیک ہے آپ کی اپنی تحقیق اپنی جگہ ہے، اللہ آپ کو اور تقوی اور طہارت والا بنائے، لیکن کیا ہوگا اس کے بد پیچھے اگر ہم کچھ بات کہیں گے تو یہ ہماری جو ہے تو چغلی کے اندر میں شمار ہوگا۔ تو ہم حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم کسی سے بدگمان نہ ہو، سب کے لیے اپنے دل میں اچھا گمان رکھیں، اچھے گمانوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ اچھے فیصلے اللہ کی طرف سے نازل ہوں گے۔ یہ مولانا ظہیر عباس قاسمی صاحب جن کی ہم نے آج آپ تفصیل وار جو تو آپ سے ملاقات لی ہے، یہ ملاقات آپ کو کس طرح پسند آئی اس کے بارے میں آپ کے کامنٹس ہونا ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری ملاقات کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری لی ہوئی خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.